آپ اس بات کو سیکھا تو آج آئیں اس بات کو سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روحانی نشوونما۔ کیا مضمون ہے آج ہمارا؟ روحانی نشوونما۔ اور اس کا آغاز میں ایک جملے سے شروع کروں گا کہ بپتسمے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جملہ بولا ہے میں نے، بپتسمے کے بعد، بپتائز ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج اس بات کو بائبل مقدس کی روح میں سے ہم سیکھیں گے، اور میں نے حوالہ بتایا ہے اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 42۔ ہمارے پاس بائبل ریز موجود ہے، وہ باآواز بلند تلاوت کریں گے۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آج ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ آمین۔ رسولوں کے اعمال میں جس آیت کو تلاوت کیا گیا ہے، ورد کیا گیا ہے، اس کے اندر روحانی نشوونما کے لیے آیت جو ہے بنیادی طور پر ہر ایک اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اور جو اپنی زندگی آئندہ کو، جو باقی زندگی ہے مسیح کے کلام کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر 4 بنیادی باتیں جو ہیں یہاں پر قلم بند کی گئی ہیں اور لکھا ہے۔ اور یہ نمبر 1 رسولوں سے تعلیم پانا، نمبر 2 رفاقت رکھنا، نمبر 3 روٹی توڑنا، اور نمبر 4 دعا میں مشغول رہنا، دعا میں کنٹینیو رہنا، دعا میں لگے رہنا۔ اگر کوئی چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ روحانی طور پر روحانی نشوونما میں بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، ہر دن اس کا پہلے آج کے دن سے بہتر ہو، ہر دن اس کا ہر گزرنے والے دن سے بہتر ہو، تو اس کے لیے اسے روحانی نشوونما پانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص توبہ کے بعد روحانی نشوونما نہیں پاتا تو اس کی زندگی کے اندر وہ کمزور ہو جائے گا، اس کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی میں مخالف کام کرے گا، اس کی زندگی کے اندر وہ جو ایمان یسوع پر لانے کے باعث یسوع مسیح کو شخص نجات دہندہ قبول کر چکا ہے، بپتائز ہو چکا ہے، نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر یہ 4 بنیادی باتیں ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو وہ کمزور ہے۔ کیا ہے جی؟ کمزور۔ اور 4 آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھا گھر تعمیر کرنا ہو تو اچھے گھر کے لیے آپ کو بنیادیں مضبوط کرنی پڑیں گی۔ کیا کرنی پڑیں گی؟ بنیادیں۔ اور اگر آپ نے ایک اچھا شاندار گھر بنایا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 4 دیواریں بنانی پڑیں گی۔ کیا کرنی پڑیں گی؟ 4 دیواریں۔ اگر ان میں سے ایک بھی دیوار کمزور ہو جائے تو پورا گھر آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے، اگر شروعات میں آپ کی زندگی کے اندر آپ نے اس گھر کو بنانے کے لیے نیو کو مضبوط کیا ہے چاروں طرف سے، تو آپ اس پر جتنی مرضی منزلیں بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ اور ہماری زندگی کے اندر بھی اگر یہ 4 بنیادی باتیں موجود ہوں تو ہمیں بھی گناہ دھیر نہیں کر سکتا، ہمیں بھی ابلیس پریشان نہیں کر سکتا، ہمیں بھی حالات توڑ نہیں سکتے، ہمیں بھی دشمن ہار نہیں سکتا، ہمیں بھی کبھی اپنی زندگی میں دعا میں، روزے میں، التجا میں، فریادے میں اپنے آپ کو ویک محسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانا اور رفاقت رکھنا اور روٹی توڑنا اور دعا میں مشغول رہنا، 4 بنیادی باتیں ہم بائبل مقدس میں سیکھیں گے۔ نمبر 1 رسولوں سے تعلیم پانا۔ آئے بائبل مقدس کے اندر اس بات کو سیکھتے ہیں۔ پطرس کا پہلا خط اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 2۔ تعلیم کس طرح کی پانی ہے؟ پڑھیے گا ذرا۔ نوزاد بچوں کی مانند نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، روحانی دودھ کے کیا رہو؟
मुश्ताक रहो। आपको जो तालीम मिलनी चाहिए तौबा के बाद, बपतिस्मे के बाद, आपके पास जो तालीम देने के लिए खादिम मौजूद हो, या आपको बाइबल मुकद्दस में से जो तालीम मिले वो किस तरह की होनी चाहिए? वो खालिस होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? खालिस रूहानी दूध की खुराक के क्या रहो आप? मुश्ताक रहो। आपके पास जो खुराक होनी चाहिए वो खालिस खुराक होनी चाहिए। कौन सी? खालिस खुराक होनी चाहिए, बेऐब खुराक होनी चाहिए, उम्दा खुराक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, 2 नंबर नहीं होनी चाहिए, बिदात वाली नहीं होनी चाहिए, बुरी सलाहकारी की नहीं होनी चाहिए, बुरे गैर अखलाकी कामों बातों चीजों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो ठीक और दुरुस्त होनी चाहिए। अगर खालिस रूहानी दूध की खुराक के मुश्ताक रहेंगे तो आगे का लिखा है उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। उसके जरिए से क्या हासिल करते जाओ? निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर हमारी जिंदगी के अंदर खालिस खुराक है, रूहानी खुराक है और ठीक और दुरुस्त तालीम हमें दी जा रही है, जिसकी बाबत लिखा है, और ये रसूलों से क्या पाना? तालीम पाना। अगर तालीम अच्छी और दुरुस्त है तो आप निजात की जानिब बढ़ते जाएंगे। हालेलुया।